السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار نے اتارا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، محفوظ کر لے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ وہ بیان کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ یہ طریقہ کسی شخص کی زبان سے نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں ان کے اندر سے بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا، اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے وہ طریقہ اختیار کیا ہے۔
کیونکہ آپ کا فریضہ اور ذمہ داری تھی کہ جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار نے نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے اس میں کمی کی، آپ نے اس کو کما حقہ نہیں پہنچایا، کچھ باتیں پہنچا دیں، کچھ چھوڑ دیں، چھپا لیں، تو یاد رکھنا آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ امام الانبیاء نے وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو، اس کے بہت سے مسائل کو اپنی زبان سے بیان کر دیا اور بہت سے مسائل کو اپنے عمل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ امام الانبیاء نے اللہ کی کتاب کو، اسلام کو، شریعت کو جس طرح حق تھا پہنچانے کا اس طرح مکمل پہنچا دیا اللہ کے بندوں تک۔ امام الانبیاء نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو بھی کہا تھا، الا هل بلغتو، او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، میدان عرفات میں اللہ کے سامنے آ کر لبیک لبیک کے ترانے پڑھنے والوں، الا هل بلغتو، تم سب گواہی دیتے ہو کہ میں محمد نے اللہ کا دین، اس کی وحی، اس کی شریعت کما حقہ تم تک پہنچا دی ہے؟ تو وہ کہنے لگے نعم، ہاں ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ سب نے گواہی دی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے بھی گواہی دی، اور آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ غیر مسلم بھی اللہ کی قسم اس گواہی دینے پر مجبور ہوئے، انہوں نے بھی گواہی دی۔ ایک یہودی نے پیارے پیغمبر کے صحابہ سے کہا، لقد علمکم نبیکم کل شیء، او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں، تمہارے نبی نے، تمہارے قائد اور رہبر نے علمکم کل شیء، دنیا کی ہر چیز تمہیں سکھا دی، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو سکھائی نہ ہو۔ ہر چیز سکھا دی، یہ یہودی بھی کہتا ہے ہر چیز سکھا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیزیں سکھائی ہیں ان میں نماز بھی ہے، نماز بھی پیارے پیغمبر نے سکھائی ہے ہمیں، اور اسی لیے ہمیں حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، مسلمانوں تم نے نماز اس طرح ادا کرنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ہی تم نماز ادا کرنے کے پابند ہو۔ طریقہ یہی ہے، اپنی مرضی نہیں، اپنے مولوی، امام اور پیر کا طریقہ نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، امام کے طریقے پر نہیں، کسی پیر یا مفتی کے طریقے پر نہیں، کسی خطیب یا کسی امام کے، کسی سیاسی جماعت کے سربراہ یا دینی جماعت کے امیر کے طریقے پر نہیں۔ رأیتمونی اصلی اس طرح پڑھنی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے دنیا میں، اور وہ سارا کچھ جو پیارے پیغمبر نے کیا ہے دنیا کے اندر محفوظ ہے، وہی محفوظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ سنا تھا، میں اس کا پھر دہرا دیتا ہوں کہ پیارے پیغمبر اللہ اکبر کہہ کر رکوع جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جما کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جما کر امام الانبیاء گھٹنوں پر رکھتے، گھٹنوں یہ انگلیوں کے اندر کشادگی ہوتی، انگلیاں کھلی ہوتی، اور اس طرح ہاتھ رکھتے جیسے آپ نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور اس طرح ہاتھ رکھتے کہ یہ انگلیاں گھٹنے سے نیچے والے حصے پنڈلی کو چھو رہی ہوتی تھی۔ اب ہم بہت سے مسلمان آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے وہ ان کو ہاتھ رکھنے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت کا علم نہیں ہوگا، اہل حدیثوں کو نہیں ہوگا، کوئی ایسے کر کے ہاتھ رکھ رہا ہے، ایسے کر کے،
کوئی ایسے کر کے ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی ادھر کر کے ہاتھ رکھ رہا ہے یہاں پر، کوئی ایسے جوڑ کے ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی نے صرف اشارہ کیا ہوا ہے، تھوڑا سا گھٹنے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملایا ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہوا تھامے ہوا نہیں ہے اپنے گھٹنے کو۔ میرے بھائیوں، سارے طریقے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری نماز مدینے والے امام کے فرمان کے مطابق آپ کے طریقے پر ہو تو پھر ہاتھ اس طرح رکھنے، ہاتھ کی انگلیاں گھٹنے سے نیچے پنڈلی کو چھو رہی ہوں، انگلیاں کھلی ہوں، ہاتھ مضبوطی سے گھٹنے کے اوپر جمع ہوا ہو، یہ عمل بھی ہے اور پیارے پیغمبر کا حکم بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ کمر بالکل برابر ہو، نہ سر کمر سے اونچا ہو، نہ سر کمر سے جھکا ہوا ہو۔ یہ رکوع کا طریقہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں ایک ایک چیز کی دلیل حدیث صحیح وہ پچھلے جمعے سنا چکا ہوں، ساری حدیثیں بیان ہو چکی ہیں اس پر۔ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ حدیث کا احادیث کا مفہوم ہے جو پچھلے جمعے ساری تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی۔ اور اس کے بعد رکوع کے اندر اطمینان کرنا، اطمینان، تسلی سے سکون سے رکوع کرنا، یہ نماز کے فرائض اور واجبات میں سے ایک فریضہ اور واجب ہے۔ جو بندہ نماز کے اندر رکوع میں اطمینان نہیں کرتا، تسلی سے رکوع نہیں کرتا، رکوع کے اندر اعتدال، اپنی کمر کو سیدھا اور برابر نہیں رکھتا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجزئو، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، لا یجزئو صلاۃ احدکم، او مسلمانوں تم میں سے کسی کی نماز کفایت نہیں کرے گی، وہ نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، وہ نماز کے فریضے سے عہدہ برآت نہیں ہوگا جس نے اپنی کمر کو رکوع کے اندر سیدھا نہ کیا۔ رکوع کے اندر کمر سیدھی کر سکتے نہیں کی، لاپرواہی کی، سر اوپر رہا یا سر زیادہ نیچے کر لیا، کمر کو برابر نہ کیا، لا یجزئو، وہ کروڑ مرتبہ نماز پڑھ لے، مدینے والے امام کہتے ہیں اس کی نماز کفایت ہی نہیں کرے گی، ہوگی نہیں نماز اس کی۔ لا صلاۃ لمن لم یقم صلبہ فی الرکوع، امام الانبیاء نے کہا پھر رکوع والسجود، جو رکوع سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہیں کرتا اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں اس کی نماز۔ پیارے پیغمبر کس قدر اہمیت کے ساتھ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے لوگوں انی لاراکم من بعد ظہری فاقیموا صلبکم فی رکوعکم وسجودکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اپنی نماز کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، رکوع اور سجدے میں تم اپنی کمر کو سیدھا رکھا کرو، اپنی پیٹھ کو سیدھا اطمینان کے ساتھ رکوع کیا کرو، میں تمہیں اپنی کمر کے پیچھے سے دیکھتا ہوں، من بعد ظہری، اپنی کمر کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں، کئی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مہر نبوت تھی نا پیارے پیغمبر کے، یہ کندھوں کے درمیان لگی ہوئی، اس مہر نبوت سے نظر آتا تھا پیارے پیغمبر کو۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، نہ حدیث کے اندر یہ ایسی بات کوئی موجود ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہی، ہر وقت ہی جیسے سامنے نظر آتا تھا ویسے ہی پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس کی بھی پیارے پیغمبر کی سیرت میں، سنت میں، حدیث میں کوئی نام و نشان بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں اس بات کی۔ یہ بغیر دلیل کے پیدل بات ہے، بغیر سند کے، اس کی کوئی دلیل دنیا کے اندر موجود نہیں۔ ہاں، امام الانبیاء کو نظر آتا تھا صرف نماز کی حالت میں پیچھے، آگے پیچھے ہر وقت نظر نہیں آتا تھا۔ کس وقت آتا تھا؟ نماز کی حالت میں۔ اور یہ مدینے والے امام کا معجزہ ہے، معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ جو معجزات اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے اپنے نبی کو عطا کیے، جو رب ہر نبی کو دیتا ہے، معجزات۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کسی کے بس میں
نہ ہو کسی کے اپنے اختیار میں نہ ہو، جو اپنی مرضی سے کچھ کر نہ سکتا ہو۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ ایسی چیزیں جو عادت کے خلاف ہوں، جو خوارق عادت ہو، ایسی چیزیں اللہ اپنے نبیوں کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ وہ معجزہ ہوتا ہے، جیسے کوئی جا سکتا ہے ایک رات کے اندر زمین سے آسمان تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک، پھر ساتویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر ساری چیزیں دیکھ کر وہ ایک رات کے اندر اندر رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہ؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ آج اس دنیا کی ٹیکنالوجی کے دور میں جو سب سے بڑی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں رب کعبہ کی قسم ممکن نہیں کوئی آسمان دنیا تک کتنے وقت میں پہنچ کر واپس آ جائے۔ ساتویں آسمان تک جانا تو دور کی بات ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ ایسے ہی معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر وقت پیارے پیغمبر کو پیچھے نظر نہیں آتا تھا، صرف نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین یہ صلاحیت پیدا کر دیتا تھا اپنے نبی کے اندر، جیسے سامنے نظر آتا تھا ویسے پیارے پیغمبر کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ یہ معجزہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں مسلمانوں، انی لا اراکم من بعد ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اب رکوع کے اندر سجود میں اپنی کمر کو برابر اور سیدھا رکھا کرو۔ پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جو اپنی پیٹھ کو رکوع کے اندر سیدھا نہیں کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پر مرے گا، اس کی موت اسلام پر نہیں آئے گی۔ نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اہل حدیث ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج عمرے کرنے والا ہے، قربانیاں زکاتیں سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن نماز کو پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ادا کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر کے فرامین کی اس کو پرواہ نہیں، ان کا احساس تک نہیں کہ یہ میرے لیے میری کامیابی کے لیے، میرے اعمال کے قابل قبول بنانے کے لیے یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات میرے لیے ہیں، اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ بس جیسے عادت بنی ہوئی ہے بچپن سے، دیکھا ہے باپ دادے کو، آنکھیں بند کر کے ویسے ہی لوگ چلتے جا رہے ہیں، عادت کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان نہ سنتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے وہ عزم مصمم کر کے وہ میدان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ رکوع کے اندر، یہ رکوع کی کیفیت اور رکوع کے اندر اطمینان، اعتدال، تسلی اور سکون کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ ایسا رکوع جو اللہ اکبر کہہ کر رکوع جاتا ہے، ابھی ہاتھ گھٹنوں سے ٹچ ہی ہوتے ہیں، ابھی سر اپنے مقام پر پہنچتا ہی نہیں ہے، کمر برابر ہی نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تو چل رکوع کے لیے، رکوع سے سجدے کے لیے جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنی مساجد کے اندر ایسے لوگوں کی اکثریت کو، جو نماز پڑھنے والوں کی اکثریت ہے، آپ ان کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھیں گے جیسے مرغی وہ دانا چگنے کے لیے ٹھونگے مارتی ہے نا زمین پر، اللہ کی قسم ان کی نماز ایسے ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیء الصلاۃ بندے کو، بخاری کی حدیث جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، اس کو اسی وجہ سے کہا تھا اس کی نماز میں تسلی نہیں تھی، اطمینان نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، سکون نہیں تھا، وہ بڑی تیز رفتاری سے تیز وہ رکوع کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہ کہیں اطمینان اعتدال موجود ہی نہیں تھا۔ امام الانبیاء نے اس کو کہا جا نماز پڑھ، تو نے پڑھی ہی نہیں نماز، اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، وہ پڑھ بھی لے تو نہیں پڑھی ہے، اس کی پڑھی نہ پڑھی ایک برابر ہے، امام الانبیاء نے فرمایا۔ اللہ اکبر، رکوع چلے گئے اور رکوع میں جا کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اذکار، مختلف تسبیحات وہ ثابت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رکوع کے اندر جا کر۔
उनमें से सुबहान रब्बी यल अजीम, सुबहान रब्बी यल अजीम 3 मरतबा सुनन अबू दाऊद में, मुस्नद अहमद में, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर हदीस है कि 3 मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सुबहान रब्बी यल अजीम पढ़ा करते थे। और सुनन अबू दाऊद और अहमद की बहकी की हदीस में है सुबहान रब्बी यल अजीम व बिहम्दिही, ये भी प्यारे पैगंबर 3 मरतबा दुआ बसा औकात पढ़ा करते थे। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह, ये दुआ भी मदीने वाले इमाम रुकू के अंदर पढ़ा करते थे। सुबहाना दिल जबरूते वल मलकूते वल अजमते वल किबरियाए, ये दुआ भी इमामुल अंबिया पढ़ा करते थे रुकू के अंदर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये दुआ भी मदीने वाले इमाम रुकू की हालत में रुकू के अंदर पढ़ा करते थे। और इमामुल अंबिया का रुकू, आपका रुकू से उठकर खड़े होना, आपका सजदा, आपका 2 सजदों के दरमियान बैठना, प्यारे पैगंबर के सहाबा जो इमामुल अंबिया की नमाज के तरीके को नकल कर रहे हैं वो कहते हैं सारा तकरीबन बराबर होता था। उतना लंबा रुकू, जितने मिनट, जितनी देर, जितना वक्त रुकू में लगा उतना वक्त रुकू से उठकर खड़े होकर लगाते, उतना वक्त सजदे में लगाते, उतना वक्त 2 सजदों के दरमियान में लगाते, फिर उतना वक्त दूसरे सजदे के बाद लगाते। ये प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू से उठकर खड़े होना, सजदा करना, 2 सजदों के दरमियान बैठना, ये सारी हालतें इमामुल अंबिया की बराबर, तकरीबन बराबर होती थी। ये नहीं कि रुकू में गया है और हिसाबो किताब कर रहा है, उसको भूली हुई बातें याद आ रही हैं, पता नहीं कितना लंबा रुकू हो गया है, अब खड़ा हो गया तो बस खड़ा हुआ नहीं तो चल सजदे के लिए झुक गया है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। जितना वक्त, जितनी देर, जितने लम्हात रुकू के अंदर, उतनी देर खड़ा होना, उतनी देर सजदे में, उतनी देर सजदों के दरमियान, ये है इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपका तरीका जो इमामुल अंबिया के सहाबा ने महफूज किया और हमारे सामने उन्होंने पेश किया, बयान किया है। और बसाओकात इतना लंबा होता था प्यारे पैगंबर का रुकू सजदा, फर्जों में नहीं, क्योंकि फर्जों में इमाम पर लाजिम है कि वो मुक्तदियों का ख्याल रखे। उनमें कमजोर होते हैं, बूढ़े होते हैं, ज़ईफ होते हैं, लंबी देर खड़े नहीं हो सकते, रुकू में नहीं जा सकते, वो उनके लिए दिक्कत होती है, उनका ख्याल रखना इमाम के लिए लाजिम है। लेकिन जब बंदा अकेला हो तो बसा औकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते, सहाबा कहते इतना लंबा रुकू करते, हम समझते आप भूल गए। रुकू से उठकर खड़े होते तो खड़े ही रहते, हम समझते शायद आप भूल गए, आप भूल गए। फिर सजदा करते, इतना लंबा सजदा करते कि हम समझते करते, हमें गुमान हो जाता आप भूल गए हैं दूसरा सजदा करते। इतने सुकून और इत्मीनान से इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फरीदे को अदा किया करते थे, और इतने सुकून और इत्मीनान से अदा करने का हुक्म है हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है और हमने बड़ी तेजी से नमाज पढ़ के उससे अपने आप को बचाना है, वो पकड़ना लेके ही। अल्लाह का, इस्लाम का बड़ा फरीजा अदा करने के लिए आए हो तो कोशिश ये होनी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए, ज़हन के अंदर नियत ये होनी चाहिए कि मैं ये फरीजा अदा करके मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाऊं, मेरा ये फरीजा मेरे नबी के तरीके के मुताबिक अदा हो जाए, मैं जान छुड़ाने वालों में अपने आप को शुमार न करूं। हाँ, रुकू से उठकर जब प्यारे पैगंबर खड़े होते तो खड़े होते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त कहते समे अल्लाहु लिमन हमिदा, समे अल्लाहु। ये कब कहते थे प्यारे पैगंबर? रुकू से उठकर जब सर उठा रहे हैं, खड़े होने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इस खड़ा होने के दौरान इमामुल अंबिया जब खड़ा होना शुरू होते समे अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होते, और जब बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते कि हर हड्डी वो गर्दन से लेकर वो कमर के आखिरी हिस्से तक अपने अपनी जगह तक पहुंच जाती, तो फिर प्यारे पैगंबर जब बिल्कुल सीधे हो जाते कहते रब्बाना लकल हम्द,
ربنا لکل حمد اور ربنا ولکل حمد دونوں الفاظ ثابت ہیں، واو کے ساتھ بھی اور واو کے بغیر بھی. ربنا لکل حمد بھی، ربنا ولکل حمد بھی. اور ان دونوں کے شروع میں بسا اوقات پیارے پیغمبر اللہم کا لفظ بھی لگا لیتے. اللہم ربنا لکل حمد، اللہم ربنا ولکل حمد. یہ 4 طریقے بن جاتے ہیں، 4 الفاظ. صرف ربنا لکل حمد، ربنا لکل حمد. دوسرا ربنا ولکل حمد واو کے ساتھ. تیسرا اللہم ربنا لکل حمد. اور چوتھا اللہم ربنا ولکل حمد واو کے ساتھ. چاروں الفاظ صحیح سند سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کبھی آپ ربنا لکل حمد کہہ دیتے، کبھی ربنا ولکل حمد کہہ دیتے، کبھی اللہم ربنا لکل حمد کہہ دیتے، کبھی اللہم ربنا ولکل حمد کہہ دیتے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے. ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. ایک پیارے پیغمبر جماعت کروا رہے تھے، ایک صحابی آیا پیچھے سے، تھکا ہوا تھا، سانس اس کا پھولا ہوا تھا، آ کر نماز میں شامل ہوا تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. اس نے نا بلند آواز سے اس کی منہ سے یہ کلمات نکل گئے، ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. بلند آواز سے نکل گیا، سانس اس کا پھولا ہوا تھا. امام الانبیاء نے نماز ختم کی. سنن ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. آپ نے پوچھا ایکم، اور تم میں سے کون بندہ ہے جس نے یہ کلمات بلند آواز سے پڑھے؟ کون ہے تم میں سے؟ کس نے یہ بلند آواز سے الفاظ کہے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی؟ کون ہے ایکم قالا بہذہ الکلمہ؟ کس نے یہ کلمات پڑھے؟ صحابہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے. وہ خاص طور پر ڈر گیا، پتہ نہیں میں غلطی کر لی ہے. آپ نے فرمایا انی رأیت بضعۃ و ثلاثون ملکا، بضعۃ و ثلاثون ملکا. میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا نماز کی حالت میں. وہ سب اس کلمے کو لے کر اللہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ کون سب سے پہلے ان کلمات کو اللہ کی عدالت میں لے جا کر پیش کرے. اتنا بڑا فضیلت والا عمل، اللہ کے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے بندے کا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اتنے بڑے فضیلت والے الفاظ ہیں. مسلمان آپ کو یہ الفاظ کہنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا بھی پیارے پیغمبر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے. اور یہ دعا ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے یہ دعا. ان میں سے کوئی ایک دعا آپ اختیار کر لیں. ان پیارے پیغمبر کی ثابت شدہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا آپ اختیار کر لیں تو پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل ہو جائے گا. میرے بھائیوں، کئی لوگوں کو غلطی لگ گئی یہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ امام تو کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی جو ہے نا، مقتدی وہ سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا. امام کے پیچھے وہ کیا کہے گا؟ ربنا لکل حمد یا ربنا ولکل حمد. میرے بھائیوں، یہ پیارے پیغمبر کے عمل سے، امام الانبیاء کے طریقے سے، آپ کے فرمان سے ایسی کوئی بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ پیارے پیغمبر نے کہا ہو مقتدی سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا. اللہ کے نبی نے نہیں روکا، پیارے پیغمبر نے. بلکہ آپ نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے امام، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. جو الفاظ آپ کہتے ہیں مقتدی نے بھی وہی الفاظ کہنے. فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے مقتدی نے اللہ اکبر کہنا یا نہیں کہنا. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی نے بھی کیا کہنا ساتھ؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. ایک صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، جس کے اندر رفاع القرظی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. رفاع القرظی کہتے ہیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युजज़िउ सलातु अहदिकुम हत्ता यकूला समी अल्लाहु लिमन हमिदा। लोगो, तुम में से किसी की नमाज किफायत नहीं करती जब तक वो अपनी नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कह ले। वो ये प्यारे पैगंबर के अल्फाज आम हैं, इमाम के लिए भी हैं, मुक्तदी के लिए भी हैं, ये अकेले शख्स के लिए भी हैं, ये नफल पढ़ने वाले के लिए भी हैं, और ये फर्ज अदा करने वाले के लिए भी हैं, सब के लिए हैं। वो अकेला हो, वो इमाम हो, वो मुक्तदी हो, वो सिर्री नमाज हो, वो जारी नमाज हो, वो नफल हो या फर्ज हो, जो भी नमाज है, ला युजज़िउ सलातु अहदिकुम हत्ता यकूला समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये वाजिब है, वाजिब फर्ज हो गया कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा जैसे इमाम कहता है, इमाम के पीछे मुक्तदी भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा। एक तो ये सही हदीस है रिफा रज़ी अल्लाह अन्हु की, दूसरा सही बुखारी की ये हदीस है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। आपका तरीका समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना का, पीछे वाला भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। असल में बाज लोगों को गलती पता कहां से लगी। एक हदीस है सही बुखारी में, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तुम अल्लाहु अकबर कहो, जब इमाम रुकू जाए तुम रुकू जाओ, जब इमाम रुकू से सर उठाए तुम रुकू से सर उठाओ, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। एक सही हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। अब हमारे बाज लोगों ने, बाज अहले इल्म ने ये समझ लिया इसका मफहूम अपनी अकल से, अपने पास से ये समझ लिया कि मुक्तदी वो रब्बाना वाला कल हम्द कहेगा, वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेगा। ये अपने पास से उन्होंने एक सोच ज़हन तैयार कर लिया। हदीस के अंदर नहीं है मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर ने ये नहीं कहा कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम समी अल्लाहु लिमन हमिदा न कहो, तुम सिर्फ रब्बाना वाला कल हम्द कहो। ये प्यारे पैगंबर ने नहीं कहा। इमाम भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है। इस हदीस के मुताबिक जो सही बुखारी की है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुक्तदी ने भी कहना है। और ये बात रब्बना लकल हम्द या वलकल हम्द ये इमाम ने आस्था कहनी है। मुक्तदी को नहीं पता कि इमाम क्या पढ़ रहा है या क्या कह रहा है। प्यारे पैगंबर ने मुक्तदी को सिखा दिया कि जो इमाम कहेगा उसके कहने के बाद तूने ये अल्फाज भी पढ़ने हैं, रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द। ये माना नहीं है इसका कि मुक्तदी वो समी अल्लाह नहीं कहेगा, सिर्फ और सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेगा। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी कोताही है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी मस्जिदों में, हमारी नमाजों में। जब हम नमाज जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर मुसलमान, अक्सर नमाजी, आप उनको पूछ लो क्या कहते हैं, वो रुकू से सर उठाते वक्त क्या कहते हैं, रब्बना वलकल हम्द इमाम का समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं पढ़ते। इसमें पता कितनी कबाहतें आ गई। सबसे पहली कबाहत इसके अंदर ये आ गई कि प्यारे पैगंबर के तरीके के खिलाफ अमल हो गया। आपने कहा था उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, इसने उस तरह नहीं कहा। दूसरी खराबी इसके अंदर यह पैदा हो गई कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मुकाम रुकू से सर उठाने और खड़े होने के दरमियान में है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मुकाम कहां पर है? रुकू से सर उठाने और सीधा खड़ा होने के दरमियान में। सीधा खड़े होकर जो कलिमा पढ़ना है वो क्या है? रब्बना वलकल हम्द। इमामुल अंबिया उठते हुए समी अल्लाह कहते, जब सीधे खड़े हो जाते, सही बुखारी के अल्फाज हैं, जब सीधे खड़े हो जाते तो फिर कहते रब्बना वलकल हम्द। और हम उठ ही रहे होते हैं तो इमाम चूंकि हमसे पहले खड़ा होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह चुका होता है, हम रब्बना वलकल हम्द ये रुकू से उठने और खड़े होने के दरमियान में रब्बना वलकल हम्द कह देते, जबकि ये रब्बना वलकल हम्द कहने का मुकाम नहीं है। रब्बना वलकल हम्द कहने का मुकाम नमाजी के लिए वो खड़े होने के बाद है, जब हर जोड़ कमर का हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाए तब मुकाम आता है रब्बना वलकल हम्द कहने का। जबकि हम सारे के सारे वो खड़े होने से पहले ही रब्बना वलकल हम्द कह चुके होते, कह रहे होते हैं, हमारी जुबान पर जारी होता है खड़े होते वक्त ही। इमामुल अंबिया तो इस दौरान ये लफ्ज नहीं पढ़ते थे। आप तो नहीं कहते थे ये कलिमात इस दौरान
इस दौरान जो कलिमा कहना है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा है, जो रब्बना वलकल हम्द है ये खड़े होने के बाद पढ़ना है। और जब हम ये नहीं पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो लाजमी तौर पर, यकीनी तौर पर वो हमें ये उसकी जगह पर रब्बना वलकल हम्द ये समी अल्लाह की जगह पर पढ़ना पड़ेगा। और इसमें इमाम से पहल भी हो जाएगी। इसमें इमाम से क्या हो जाएगी? पहल। इमाम किस लिए बनाया जाता है? उससे पहल की जाए जो उससे पीछे पीछे चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसके पीछे पीछे उसकी इक्तिदा की जाए। न इमाम से पहल करना जायज, न इमाम के साथ साथ चलना जायज, इमाम के पीछे पीछे चलने का हुक्म है इसको। अब इमाम ने अभी रब्बना वलकल हम्द पढ़ा ही नहीं, अभी वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहा है और हम उसके समी अल्लाह के दौरान ही पढ़ देते हैं रब्बना वलकल हम्द। उसने अभी बाद में पढ़ने, हमने तो पहल कर ली इमाम से। और इमाम से पहल करना कितना संगीन गुनाह है। एक हदीस से आप अंदाजा लगा लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो शख्स डरता नहीं जो इमाम से पहल करता है कि अल्लाह उसकी सूरत को, चेहरे को गधे की सूरत में तब्दील ना कर दे। इमाम तो पीछे पीछे चलने के लिए बना होता है, इसलिए नहीं कि हम इमाम से पहले ही जो है ना वो सारा कुछ कर गुजरे। तो मेरे भाइयों, इस कमी को, इस गलती को समझें और दूर करें इस गलती को। इमाम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा, मुक्तदियों ने भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है। उसके बाद खड़े होने के बाद फिर कहना है रब्बना लकल हम्द या वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या वलकल हम्द, ये बाद में पढ़ना है खड़े होने के बाद। और खड़े होते वक्त जिस तरह इमामुल अंबिया नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के लौ के बराबर उठाते थे, जिस तरह रुकू जाते वक्त उठाते थे, ऐसे ही रुकू से सर उठाते वक्त भी प्यारे पैगंबर अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर और कानों के लौ के बराबर उठाया करते थे। यहां एक मसला और समझने वाला है। सऊदी अरब के अंदर आपको कई नमाजी मिलेंगे, अक्सर आप देखेंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ मसाजिद के अंदर आप कई नमाजियों को देखेंगे, वो रुकू से उठते हैं, रुकू से उठकर दोबारा हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, रुकू से उठने के बाद दोबारा हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू से उठकर हाथ बांधने वाला अमल ये साबित नहीं है, इमामुल अंबिया का तरीका नहीं है। एक नहीं, 10 नहीं, तकरीबन 50 के लगभग सहाबा हैं जिन्होंने इमामुल अंबिया के नमाज के तरीके को बयान फरमाया है। तकरीबन 50 के लगभग नाम है सहाबा के जिन्होंने प्यारे पैगंबर की नमाज की एक एक हरकत को, एक एक चीज को देखकर बयान फरमाया, महफूज किया। उन सारे सहाबा में से किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कि इमामुल अंबिया रुकू से उठने के बाद हाथ बांध लेते थे, किसी एक सहाबी ने भी नहीं कहा। अगर जिंदगी में एक आध मर्तबा भी प्यारे पैगंबर ने रुकू से उठने के बाद हाथ बांधे होते तो कोई भी नकल करने वाला ना होता। जिन्होंने रुकू के अंदर इमामुल अंबिया के हाथों की कैफियत को इतना खोलकर वाज़ेह और बाशराफ अल्फाज में बयान किया कि आप उंगलियां खोलते थे, आपकी उंगलियां वो घुटने से नीचे पिंडली को छू रही होती थी, आप मजबूती से घुटने को थामे हुए होते थे। जो इतनी इतनी बारीक एक एक चीज को बयान कर रहे हैं, वो इतने बड़े अमल को, रुकू के बाद हाथ बांधने को, अगर ये अमल मौजूद होता, प्यारे पैगंबर ने किया होता, तो कोई एक भी सहाबा में से बयान करने वाला ना होता दुनिया में। इसको किसी एक सहाबी ने इमामुल अंबिया की नमाज का तरीका बयान करने वालों में से बयान नहीं किया कि प्यारे पैगंबर रुकू से उठकर दोबारा हाथ बांधकर खड़े हो जाते थे। हमारे वो बुजुर्ग, वो उलमा, वो अहले इल्म जो हाथ बांधने के कायल हैं, उनके पास जो दलील है ना, मैं वो आपके सामने रखता हूं, फैसला इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे कि क्या वो दलील वाकया इस काबिल है कि हम हाथ बांधे जाएं, बांध लें। दलील क्या है? एक दलील तो ये है जो मुसीउस सलात वाली हदीस है सही बुखारी की, और दूसरी सारी किताबों के अंदर इसके मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद हैं। मुसीउस सलात वाली हदीस, उसमें ये लफ्ज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठकर खड़े होते, हत्ता के सारे जोड़ अपनी अपनी जगह पर चले जाते, सारे जोड़ अपनी अपनी जगह पर
چلے جاتے. غور کرنا میرے بھائیوں، یہ ہمارے ان بزرگ علماء کی یہ دلیل ہے جو کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے، کھڑے ہوتے سیدھے، تو ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا. میرے بھائیوں، یہ جو جوڑ اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا، یہ جوڑ ہاتھوں کے نہیں، یہ جوڑ کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کی بات ہے. کیونکہ صحیح حدیث کے اندر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ الفاظ، یہ لفظ موجود ہیں پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث کے اندر کہ حتی یرجع کل فقار مکانہ، کل فقار مکانہ، حتیٰ کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو، حتیٰ کہ ہر فقار، ہر ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ وہ اپنی اپنی جگہ تک چلا جائے. رکوع کے اندر یہ ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر نہیں ہوتے، ہلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ رکوع کے اندر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جو جوڑوں کو اپنی اپنی جگہ پر لے جانے والی حدیث ہے، اس حدیث کا تعلق صرف ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کے ساتھ ہے، سارے جسم کے جوڑوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. فقار اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. فقار ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کو کہتے ہیں، سارے جسم کے جوڑوں کو نہیں کہتے. جس طرح قرآن اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ دوسرے بعض فرامین کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے. جن روایات میں عظام اور جوڑوں کا ذکر آیا ہے، اس فقار کے لفظ میں ان جوڑوں کی وضاحت اور تفسیر بیان کر دی کہ ان جوڑوں سے مراد ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہیں، سارے جسم کے جوڑ نہیں ہیں. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا. استدلال ان کا یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب ہاتھ بندھے ہوں گے تو تب اپنی اپنی جگہ پر جائے گا نا، تب اپنی اپنی جگہ پر جائے گا نا. میرے بھائیوں، یہ استدلال بھی غلط ہے. اس لیے غلط ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا مسیء الصلاۃ والی، اس مسیء الصلاۃ والی حدیث کے کسی بھی روایت کے اندر، کسی بھی لفظ کے اندر جتنے اس کے الفاظ دنیا کی کتابوں میں مختلف سندوں سے موجود ہیں، کسی ایک سند میں، کسی ایک روایت کے اندر یہ لفظ موجود نہیں، یہ صراحت نہیں کہ رکوع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے. اس حدیث کے اندر کہیں مسیء الصلاۃ والی حدیث کے اندر کہیں یہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ کر یہ باندھنے کا ذکر نہیں ہے اس حدیث کے اندر. اگر اس حدیث کے اندر پہلے اس بات کا ذکر ہوتا، یہ مسیء الصلاۃ والی حدیث میں، پھر یہ بات آتی بعد میں کہ جوڑ اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا، پھر حق تھا ان کو استدلال کرنے کا کہ پہلے جوڑ ادھر تھے، پہلے حکم آ گیا تھا جوڑ ادھر رکھنے کا، اب ادھر آئیں گے تو اپنی اپنی جگہ پر جائیں گے. اب یہ پہلے جملہ یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، اس حدیث میں نہیں ہے. جس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے. تیسری وجہ اس استدلال کے غلط ہونے کی، رکوع سے متصل پہلے ہاتھ چھوڑ چکے تھے. رکوع سے متصل پہلے ہاتھ چھوڑ کر بندہ رکوع جاتا ہے یا ہاتھ باندھ کر رکوع جاتا ہے؟ رکوع جانے سے پہلے قیام میں ہاتھ چھوٹ چکے تھے. رفع دین کیا اس نے رکوع جانے سے پہلے، ہاتھ چھوڑ کر رفع دین کیا، باندھ کر نہیں کیا. رکوع کے جانے سے پہلے ہاتھ چھوٹ گئے. اب رکوع سے متصل جو پہلے کی حالت ہے وہ ہاتھ چھوٹنے کی ہے، ہاتھ باندھنے کی حالت نہیں ہے. اگر ہم اس حدیث کو یہ بھی دلیل بنا لیں کہ پہلی کیفیت پر چلے جاتے تو رکوع سے متصل پہلی کیفیت تو ہاتھ چھوٹنے کی ہے، ہاتھ باندھنے کی نہیں، پھر بھی ان کی دلیل نہیں بنتی ہے. پھر بھی استدلال ان کا صحیح اور درست نہیں ہو سکتا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع جاتے وقت ہاتھ آپ نے چھوڑ دیے، یہ چھوٹنے کی دلیل آ گئی، ہاتھ چھوٹنے کی دلیل آ گئی. اب دوبارہ تب ہاتھ بدیں گے جب دوبارہ باندھنے کی صریح دلیل ہمارے پاس موجود ہوگی. اس کے بغیر دوبارہ باندھنا یہ پیارے پیغمبر کی اتباع نہیں ہوگی، یہ ابتداء ہوگی. ابتداء بغیر دلیل کے باندھنا یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، یہ اتباع نہیں ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ پیارے ہم نے نماز امام الانبیاء کے طریقے پر دلیل کے مطابق جو اللہ کے نبی نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا، ان کو سامنے رکھ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے. اپنے پاس سے کوئی چیز طریقے کے اندر داخل نہیں کرنی.
ہاتھ چھوٹ گئے ہیں، چھوٹنے کی دلیل موجود ہے، دوبارہ رکوع کے بعد باندھنے کی دلیل چاہیے، کوئی صریح دلیل دے دیں ہم باندھ لیں گے؟ کوئی صریح دلیل دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ان مجتہدین کا اجتہاد کمزور ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے یہ اجتہاد، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رکوع سے اٹھ کر سجدے جانے سے پہلے سینے پر دوبارہ ہاتھ باندھے۔ اس کے بعد سجدے کے لیے جھکنا ہے، کھڑے ہو گئے سیدھے، ہر جوڑا اپنی جگہ پر چلا گیا اطمینان سے۔ یہ دعائیں جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی، تو پھر سجدے کے لیے گرنا ہے۔ سجدے کے لیے کیسے گرنا ہے؟ سجدے کے لیے گرنے کی کیفیت وہ انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان فرمائیں گے۔ وہ بھی بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانے چاہیے، کئی کہتے ہیں پہلے گھٹنے لگانے چاہیے، بڑے بڑے مسئلے، بڑی بڑی بحثیں چلتی ہیں۔ اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے؟ امام الانبیاء کیسے رکوع کے بعد قیام سے سجدے کے لیے جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگاتے تھے یا پہلے گھٹنے لگاتے تھے؟ کیا کیفیت تھی پیارے پیغمبر کی؟ سجدے کی کیا کیفیت تھی؟ سجدے میں بندے کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ کونیاں کہاں ہونی چاہیے؟ بندے کی پیٹ اور رانوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ الرحمن ایک ایک چیز صحیح احادیث کی روشنی میں، جیسے آپ کو پیارے پیغمبر کا رکوع تفصیلاً سنایا ہے کہ ایسا رکوع ہوتا تھا، ایسے ہی انشاءاللہ پیارے پیغمبر کا سجدہ، سجدے کی دعائیں، سجدے کی کیفیت اور سجدے میں جانے کی کیفیت، سجدے کے درمیان میں بیٹھنے کی کیفیت، سجدے سے اٹھنے کی کیفیت انشاءاللہ الرحمن وہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، آپ سب ماشاءاللہ ان حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کے دشمن وہ جہاد فی سبیل اللہ کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے اس کو مٹانے کے لیے، مجاہدین کو دنیا سے ختم کر دینے کے لیے ساری دنیا کا کفر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ 9/11 کے واقعہ سے لے کر آج تک 8 سال ہو گئے، 8 سال امریکہ پوری دنیا کفر کے اتحاد کے ساتھ وہ اس جہاد کو مٹانے کے لیے میدان میں اترا تھا، بڑا عزم لے کر اترا تھا کہ میں ان کو دنیا میں ایک ایک جو ہے نا کونے میں، دنیا کے ہر خطے میں ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کروں گا، بٹاؤں گا۔ آپ نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میڈیا گواہی دے رہا ہے کہ 8 سال کے اندر ان اتحادیوں کو، جہاد کو مٹانے کے لیے دنیا میں کہیں کوئی کامیابی نہیں ملی، کہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ 9/11 کے بعد انہوں نے آغاز کیا تھا افغانستان سے۔ آج کا نوائے وقت اخبار پڑھ لو، اس کا اندر والا جو صفحہ ہوتا ہے بین الاقوامی خبروں والا، اس میں جو سب سے مین لیڈ ہے، سب سے بڑی سرخی ہے، وہ ایک امریکی جرنیل کا بیان ہے جو متعین ہے افغانستان کے اندر۔ آج کے نوائے وقت میں آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے فیصل آباد میں جو نوائے وقت آیا ہے، اس کے بین الاقوامی خبروں والے پیج پر مین سرخی، جو سب سے بڑی سرخی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اوباما سے مطالبہ کیا ہے اس نے کہ 40,000 امریکی فوجی اور بھیجے جائیں، ورنہ ہمیں شکست ہمارا مقدر بن چکی ہے افغانستان میں، ورنہ کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج یہ ایک امریکی جرنیل کا بیان، صرف آج نہیں، یہ بیانات اس طرح کے ساری دنیا کے میڈیا پر آپ نیٹ کھول کر دیکھ لیں، ہر چینل کھول کر دیکھ لیں، آپ کو امریکی جرنیلوں کے ایسے ہی بیان نظر آئیں گے۔ امریکی صدر کا بیان بھی آپ کی نظروں سے گزرے گا کہ افغانستان میں فتح ابھی ہم سے بڑے فاصلے پر ہے، بڑی دور ہے۔
وہ کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر اوباما نے ہماری اس التجا کو نہ مانا، ہماری اس اپیل کو قبول نہ کیا، 40,000 کا دستہ امریکی فوجیوں کا نہ بھیجا، تو ہمارا منہ کالا ہو سکتا ہے افغانستان میں، ہم عبرت کا نشان بن سکتے ہیں۔ محاذ گرم ہے، وہ کہتا ہے محاذ گرم ہے، سخت، بڑا معاملہ بڑا سخت ہے، لاشیں بڑی گر رہی ہیں، 40,000 فوجی اور چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کا بہت بڑا مظہر ہے ایمان والوں کے لیے، بہت بڑا مظہر، اللہ کی نصرت کا بہت بڑا مظہر، کہ ساری دنیا کا کفر امریکہ کے ساتھ تھا، جو کچھ امریکہ کے پاس تھا اس نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، جہاد کو ختم کرنے کے لیے، مجاہدین کو دنیا میں جہادی عمل سے روکنے کے لیے، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے کیا، 8 سال تک کیا، لیکن اس اللہ کے دشمن کو کامیابی افغانستان میں بھی نہیں ملی آج تک، اور انشاءاللہ یہ کامیابی اس کو ملنی بھی۔ اب وہ اپنی اس ذلت کو، رسوائی کو، عبرتناک شکست کو چھپانے کے لیے اور مجاہدین کے اوپر دنیا کا اور پریشر بڑھانے کے لیے، اپنے ایجنٹوں کو مجاہدین کے خلاف برانگیختہ کرنے کے لیے ان کو اب ڈالر دے رہا ہے، ڈالر کہتا ہے 125 ارب روپے، 125 ارب روپیہ سالانہ دیں گے۔ زرداری صاحب، اوباما آپ کو 125 ارب پاکستانی روپیہ سالانہ دے گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ شرطیں کیا ہیں؟ 125 ارب سالانہ روپے لینے کی شرطیں کیا ہیں؟ کب ملیں گی یہ؟ کب ملیں گے؟ ان میں ایک شرط یہ ہے کہ مرید کے ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس مرید کے اندر لوگوں کو کنٹرول کیا جائے۔ انہوں نے انڈیا کے اندر جا کر انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا، انڈیا کی جڑیں کاٹ دی، انڈیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا، انڈیا کے سارے حکمران وہ بے چین پریشان ہیں ان کے عمل سے، ان کے جہاد سے۔ ان مرید کے والوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر ہم کہیں تو مرید کے اوپر بمباری کی جائے، پھر 1.5 ارب ڈالر، 125 ارب روپیہ، 125 ارب روپیہ پر دیں گے سالانہ تمہیں، لیکن یہ ایک شک ہے اس میں۔ ایک شک کیا ہے؟ کہ پاکستان جو پوری دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا، اسلام کا اللہ کی قسم سب سے بڑا بیس کیمپ بن رہا ہے، اسلام کا سب سے بڑا دنیا میں بیس کیمپ بن رہا ہے، جہاد کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، شہادتوں کی وجہ سے، معسکرات، جہاد کی دعوت کی وجہ سے، ساری دنیا میں، پوری دنیا کے خطے پر، ساری دنیا میں سب سے بڑا یہ جہاد کے ذریعے اللہ کی فضل سے پاکستان کا خطہ یہ بیس کیمپ بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے اسلام کا۔ ان کو بڑی تکلیف ہے اس کی۔ انہوں نے ساتھ شرط یہ رکھی ہے کہ پاکستان میں ایٹم بم ہے، اور پاکستان کے ایٹم بم کے جو بانی لوگ ہیں ان کا نیٹ ورک ہے دنیا میں پھیلا ہوا، اس نیٹ ورک تک ہمیں دسترس دی جائے، دسترس۔ ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، ہم ان سے تحقیق لینا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے عام لفظوں میں مرید کا تو نام لکھ دیا، ڈاکٹر عبد القدیر کا نام نہیں لکھا۔ کہتے ہیں یہ جو نیٹ ورک ہے نا، ناجائز نیٹ ورک جو ایٹمی پھیلاؤ کا دنیا کے اندر موجود ہے، اس کا سب سے بڑا کرتا دھرتا یہ بندہ، یہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے، اس تک ہمیں رسائی دی جائے، رسائی۔ یہ شرط کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ شرط کے اندر، ان شرائط کے اندر، جن شرائط کی بنیاد پر ان کو یہ 125 ارب ڈالر کے ٹکڑے، وہ درندے، وہ بھیڑیے اپنے پالتوؤں کو ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ان سے یہ شرطیں منوا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں، بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے حکمران وہ پھولے نہیں سماتے،
ایسی ان کی عقلیں مسخ ہو چکی ہیں، ایسی ان کی ذہنیتیں اللہ کی قسم غلامی کے گند چاٹ چاٹ کر ایسی غلیظ ذہنیتیں ان کی ہو چکی ہیں، اس لعنت کے عمل کو وہ قبول کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، پھولے نہیں سماتے، کہتے ہیں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، امریکہ نے $125 ارب کے ٹکڑے اپنے پاس کتوں کو آگے ڈالنے کا ہم سے وعدہ کر لیا۔ اور بغیرتوں کے ساتھ کن شرائط پر وعدہ کیا تم سے؟ پاکستان کی سالمیت کو برباد کرنے پر، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی شرط پر، پاکستان کے اندر وہ اب کوئٹہ کو اپنے ڈرون حملوں سے کوئٹہ کے بے گناہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی اس کمینی، اس گھٹیا، اس غدار وطن، اس کمینی شرط پر ان بے غیرتوں نے، اسلام آباد کے ایجنٹوں نے ان بے غیرتوں کی پاکستان کی داخلی سالمیت کے خلاف شرطوں کو مان کر یہ بے غیرت رقص کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کسی گندے گٹر کی چپڑی میں ناک ڈبو کر مر جانا چاہیے ان بے غیرتوں کو جو جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی خود مختاری، اپنی عزت، اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا کر چند ڈالروں کے ٹکڑوں پر پورے پاکستان کو قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ نتیجہ ہے اس گندے جمہوریت کے سسٹم کا، یہ نتیجہ ہے۔ وہ حکمران کر رہے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا محافظ وہ نواز شریف، جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ منہ میں گھنگڑیاں ڈال کر بیٹھا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس کو بھی توفیق نہیں کہ وہ اپنی زبان اس پاکستان کے خلاف، غداری کے عمل کے خلاف، اس پاکستان کی خود مختاری پر، پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر دخل اندازی پر، دنیا کے سب سے بڑے فرعون کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی بولے۔ ان بغیرتوں میں اللہ کی قسم کوئی ہمت اور توفیق نہیں۔ ان سے توقع رکھنا بس ہے، مت توقع رکھو کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ چلا جائے گا تو نواز شریف وہ پاکستان کا محافظ سارے ایک سے بڑھ کر ایک امریکہ کے نوکر ہیں، ان کے بوٹ چاٹنے والے، ان کے خادمے سب ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہ نظام پیدا ہی ایسے لوگ کرتا ہے جو غدار ہوتے ہیں، جو بے ضمیر ہوتے ہیں، جو خود مختاریوں کے سودے کرتے ہیں، جو ملک کی آزادیوں کو داؤ پر لگاتے ہیں چند ڈالروں کی خاطر۔ اور وہ ڈالر بھی ان کو ملنے نہیں ہیں، وہ $125 ارب یہ زرداری کے یا یہ قبر چاٹ یہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں جانے، وہ انہوں نے کس کو دے رہے ہیں؟ بلیک واٹر امریکہ کی ایجنسی کو، وہ انہوں نے اپنی این جی اوز کو دے رہے ہیں، ان این جی اوز کے ذریعے وہ تقسیم کروانے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملنا اس میں سے۔ اور اس میں سے 125 ارب روپوں میں سے صرف 50 یا 60 ارب روپے ان کو ملنے، باقی سارے دوبارہ امریکہ میں چلے جانے ہیں ان کی ایجنسیوں کے ہاتھ۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ بکتے ہیں بک جائیں، یہ اپنی غیرتوں کے، اپنی خود مختاریوں کے یہ سودے کرتے ہیں، بغیرت کر جائیں، لیکن پاکستان اللہ کی قسم ان بغیرتوں کے عمل کی وجہ سے انشاءاللہ دنیا سے مٹے گا نہیں مٹے گا۔ یہ جہاد کا خون اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر اللہ کے فضل سے لاکھوں مسلمانوں کا خون الہی کلمت اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے اس کی بنیادوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو مٹانا اپنے ایجنٹ بھیج بھیج کر، اپنے چپڑاسی بھیج بھیج کر، اپنے پالتو بھیج بھیج کر، ان سے اپنی شرطیں منوا کر اس کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے انشاءاللہ وہ دنیا میں جیسے 8 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کے چھتر ان کے دماغوں پر انشاءاللہ پڑنے والے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ کیری لوگر بل پاس ہو گیا، امریکی سینٹ نے پاس کر دیا، امریکی جو ہے نا وہ نمائندگان کے جو ہے نا ایوان نے پاس کر دیا، اب وہ اس عوام کالے صدر نے اس پر دستخط کرنے ہیں، پھر وہ امریکہ کے قانون کا، اس کے دستور کا ایک جوہر حصہ بن جانا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم اس کا سب سے بڑا، ان ڈالروں کے پیش کرنے کا سب سے بڑا امریکہ کا مقصد وہ دنیا میں مجاہدین کے خلاف عمل کو تیز کرنا، جہاد کو مٹانے کی کوششیں کرنا، حکمرانوں کو، اپنے ایجنٹوں کو مجاہدین کے خلاف کارروائیوں کے لیے تیار کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو امریکہ اب تک 8 سالوں میں ساری دنیا کفر کو لے کر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مجاہدین کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اللہ کی قسم اس کیری لوگر بل کو پاس کروا کر بھی مجاہدین کا کچھ بگاڑ سکتا انشاءاللہ نہیں بگڑے گا کچھ بھی۔ مجاہدین کا محافظ اللہ ہے، مجاہدین کا محافظ
مجاہدین کس لیے میدانوں میں کھڑے ہیں؟ قسمیں پیدا کرنے والے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کرسی کی، نہ شہرت کی، نہ دولت کی، نہ سیٹوں کی، نہ جگیروں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، محمد کے پرچم کو لہرانے کے لیے، دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہوئے میدانوں میں کھڑے ہیں۔ قسم کائنات کے رب کی، میرا ایمان اور عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدانوں میں آ جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فرعون قسم اللہ کی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک، یار کتنی موٹی سی بات ہے۔ کون سمجھائے ان عقل کے اندھوں کو، ان ڈالروں کی پوجا کرنے والے، ڈالروں کو چاٹنے والے، امریکہ کے بوٹ پالش کرنے والے، امریکہ کے ذلیل کمینے کتوں کو کون سمجھائے؟ یہ تو بات بڑی سمجھ ہے، بڑی واضح ہے، اللہ کی قسم۔ معمولی سے معمولی زندہ کھوپڑی کے اندر عقل رکھنے والا اس کو بھی نظر آتا ہے جو 8 سال سے ایڑی چوڑی کا زور لگا کر مجاہدین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہ کیری لوگر بل پاس کروا کے کیا بگاڑ لیں گے؟ جیسے پہلے ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، عبرتناک شکست ان کا مقدر بن گئی، اللہ کی قسم ایسے ہی یہ کیری لوگر بل یہ پاس ہوا، انشاءاللہ ان کے منہ پر یہ اور بھی کالک ملنے کا سبب بنے گا۔ جہاد کو یہ مٹا، جہاد کا محافظ اللہ ہے، جہاد دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیسے غلط ہو جائے گی میرے بھائیوں؟ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتل، کیا ہے؟ لن یبرح ھذا الدین قائما، لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ۔ کیسے غلط ہو جائے گا مدینے والے امام کا یہ فرمان؟ اس لیے ہم ان حکمرانوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے لیے توبہ کر لو، باز آ جاؤ ملک کو نیلام کرنے سے، ملک کی خود مختاریوں کو فروخت کرنے سے، بیچنے سے، ان غداریوں سے، بدماشیوں سے، مجاہدین کی دشمنیوں سے، امریکہ کو خوش کرنے سے، امریکہ کے ڈالروں کے ٹکڑوں کے لالچ میں اپنے آپ کو نہ غرق کرو۔ اللہ کا عذاب اللہ کی قسم بڑا سخت ہے، نہ تم بچیں گے نہ تمہاری نسلیں بچیں گی، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا، اللہ اپنے بندوں کو بچاتا ہے۔ موسیٰ کو مٹانے والے سارے مٹ گئے، ان کی نسلیں نیست و نابود ہو گئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے وائٹ ہاؤسوں کا مالک بنا دیا۔ آج بھی اللہ مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، انشاءاللہ مٹائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ان کو کہتے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے کی بجائے رب کی طرف پلٹو، ان پر ایمان لانے کی بجائے رب کی رضا کے کام کرو۔ جہاد کو دہشت گردی، مرید کے کو پابندی لگانے کا سوچنے کی بجائے مرید کے پر بمباری کے ارادے اور سوچنے، ان سے ڈکٹیشن لے کر ان کے خلاف کارروائیوں نظر بندیوں کی بجائے یہ دنیا کے کافروں کے اوپر بمباری کرنے کے پروگرام منصوبے بناؤ۔ سوچو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ کے غضب سے، اس کی لعنت سے، اس کے جہنم کے آگ سے بچنا چاہتے ہو، اور مداریوں اور درباریوں اور قبروں کو چاٹنے والے وزیر اعظموں، توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو امریکہ کی پوجا کو، چھوڑ دو امریکہ کے ڈالروں کی خاطر اپنی آزادیوں، خود مختاریوں کو داؤ پر لگانے کے عمل سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا نشان بھی نہ ہوگا دنیا میں، کسی جگہ پر تمہارا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ جہاد باقی رہے گا، انشاءاللہ مجاہدین باقی رہیں گے، نہ امریکہ مٹا سکا نہ تم کبھی مٹا سکو گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان کی بھلائی کے لیے ہمیں کرسی سے غرض نہیں ہے، صدارت کی کرسی سے غرض نہیں ہے، ہم کرسی کے بھوکے نہیں ہیں، ہم اسلام آباد کے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم کے جو ہے نا وہ لالچی نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے وہاں سے۔ ہم تو ان بے غیرتوں کو ان کی غلامیوں سے آزاد کروا کر اللہ کی قسم رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت صرف اس لیے ہے، ہماری دعوت اپنے مفاد کے لیے نہیں، ان کے مفاد کے لیے ہے۔ اب بھی بات آ جاؤ، موقع ہے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، سچے دل سے اب بھی توبہ کر لو۔ نہیں کرو گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی سنت نہ کبھی بدلی ہے نہ قیامت تک بدلے گی، اس کی سنت ایک ہے، وہ اللہ اکبر، ظالموں کا عبرتناک انجام بناتا ہے اور اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کو عزتیں کامیابیوں سے کیا کرتا ہے؟ نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نہیں بدلنے والی۔
تو اس لیے ہم ان حکمرانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، یہ حزب اقتدار کے بھوکے، یہ نواز شریف، یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کو لالچی نظر سے دیکھنے والے، امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا کر کرسی کی تسبیح کرنے والے اس بندے کو بھی کہتے ہیں کہ باز آ جا، باز آ جا، یہ کرسی تیرے پاس نہیں رہے گی ہمیشہ، یہ کرسی نہیں ملے گی امریکہ کو خوش کر کے، اور رب کو خوش کر، ہمیشہ کے لیے کرسی اللہ تجھے دے گا۔ یہ گونگی زبان پر تالا لگا کر نہ رب رہ، توڑ اس تالے کو، اس کے خلاف آواز بلند کرو جو پاکستان کی اس سالمیت کو، پاکستان کی خود مختاری کو، پاکستان کے موجودہ غداروں نے امریکہ کے ہاتھوں بیچا ہے، اس کے خلاف حزب اختلاف اٹھ کر آواز بلند کرے۔ کس لیے حزب اختلاف بنا بیٹھا ہے؟ تم تو جمہوریت کو ماننے والے ہو، ہم جمہوریت کو لعنت سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں، اللہ کا غضب سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم کفر کا گندا سسٹم سمجھتے ہیں۔ تم جمہوریت کے پوجا کرنے والے ہو۔ جمہوریت بھی یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرے تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ کیوں نہیں اٹھاتے آواز؟ کدھر گئی جمہوریت؟ پارلیمنٹ منتخب ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بل آیا ہی نہیں۔ کیری لوگر بل پارلیمنٹ کے ان ایم این اے کو، ان وزیروں شزیروں کو دکھایا بھی نہیں، وہ اکیلا بدماش بیٹھ کر امریکہ میں اس پر دستخط کروا رہا ہے اور خوشیاں جو ہے نا وہ اس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ یہ جمہوریت ہے؟ اور جمہوریت کے پجاریوں اور جمہوریت کے گدھے پر چڑھنے والے عقل کے اندھوں، کم از کم اپنی اس ماں جمہوریت کی حقیقت کو تو سمجھو۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کا مطلب ایک امریکی ایجنٹ ہے، یا جمہوریت کا مطلب وہ 350 کا پارلیمنٹ ادارہ ہے؟ کیا مطلب ہے جمہوریت کا؟ انشاءاللہ الرحمن میرے بھائیوں، میں آپ کو مایوسی نہیں دینا چاہتا، انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ڈوبنے والا جس طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، امریکہ یہ کیری لوگر بل پاس کروا کے یہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو کیا کر لوں، سہارا دے لوں، بچا لوں۔ انشاءاللہ کوئی طاقت دنیا کی اس کو نہیں بچا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھنے، عمل کرنے، اسلام کے لیے کھڑے ہونے، اسلام کے لیے مال جانیں قربان کرنے کے لیے اللہ ہمیں تیار کر دے، اللہ ہمیں توفیقیں دے دے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لے، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کے لیے زندہ رکھے، ہمیں موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ہمیں اس ملک میں لا الہ الا اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو پوری دنیا کے خطوں کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کا بیس کیمپ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأطف نيرانهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم عليك باليهود والهندوس اللهم عليك بالصليبيين والملحدين اللهم عليك بالطغاة من الأمريكيين اللهم عليك بعوانهم وأنصارهم ومواليهم اللهم عليك بأعداء الجهاد والمجاهدين اللهم عليك بجميع أعداء الجهاد والمجاهدين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ونج عبادك المؤمنين المستضعفين من بينهم سالمين آمنين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين نصرا مؤزرا اللهم افتح لهم فتحا قريبا اللهم أيد المجاهدين بجنود الملائكة اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم أنزل السكينة في قلوبهم وانصرهم على القوم الكافرين
اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم احفظ أمراء المجاهدين، اللهم احفظ قادة المجاهدين، اللهم احفظ معسكرات المجاهدين، اللهم احفظ بيوت المجاهدين، اللهم احفظ طرق المجاهدين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ سوال ہے، کیا دعوت ولیمہ نکاح کے دن سے اگلے دن ضروری ہے یا چند دن بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ عزیز بھائیو، ولیمے کی دعوت کرنا مرد پر فرض ہے. فرض ولیمے کی دعوت کرنا اسلام میں مرد پر فرض ہے. یہ دعوت ولیمہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، بیوی سے ملاقات کے بعد ہوتی ہے. مسنون بیوی سے ملاقات کے بعد ملاقات ہو جائے یا الگ ملاقات کرنے کا اس کو موقع مل جائے، اس کے بعد جو دعوت ولیمہ ہوتی ہے یہ مسنون طریقہ ہے ولیمے کی دعوت کا. ہمارے ہاں جو چلتا ہے کہ وہ برات والے دن یا پہلے ہی وہ دعوت ولیمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، سب کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، تو اب اتنی پسری نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں وہ جو کل کو دعوت کر لیا نا وہ پہلے آج ہی کر دو. ولیمہ شریمہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے کوئی کخ ولیمہ نہیں ہو، فریضہ ادا نہیں ہوا. ولیمے کی دعوت ملاقات کے اگلے دن، بیوی سے ملاقات کے اگلے دن ہو سکتی ہے، یا اس سے 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن بعد بھی کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہے. اس کے لیے اگلا دن ہی لازمی اور ضروری نہیں ہے. دلیل اس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کے خوشبو کے نشان لگے ہوئے تھے، جو خوشبو عورتوں کے لیے مخصوص ہے اسلام میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا کتنا حق مہر دیا؟ کہنے لگے میں نے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا وہ حق مہر میں دیا ہے. آپ نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی ولیمہ تو نہیں کیا. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر خواہ ایک بکری کا ہی کر دے، ولیمہ کر. یہ ولیمہ کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں کیا، دن نہیں متعین کیا. تو دن اپنی طرف سے ہمیں متعین کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. اگلے دن کر لو، اس سے اگلے دن کر لو، اس سے اگلے دن کر لو، جتنی جلدی ہو سکے اتنا بہتر ہے. فریضہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. فریضے میں بلا وجہ تاخیر مناسب نہیں ہے. ملاقات کا ہے، وہ خوشبو کے نشان لگے ہوئے تھے، وہ ملاقات کے بعد تھی. سارا کچھ ذکر تو نہیں کیا، دیکھا تو ہے نا، جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے. آپ کو پتا تھا کہ ملاقات ہو چکی ہے، اس لیے کہا اولم ولو بشاتن. ملاقات ہونے کی دلیل موجود تھی آپ کے سامنے، اس لیے کہا اولم ولو بشاتن. بچے کے عقیقے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود مرہون بعقیقتہ حتی یعقہ عنہ، ہر مولود وہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی نہیں چھوڑتی. تو گروی چھڑانے کے لیے مسلمان کو اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے. بچہ ہو تو 2 بھیڑ یا بکری قسم کے جانور، اور بچی ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور. گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا عقیقہ نہیں ہوتا، بڑے جانوروں کا عقیقہ نہیں ہوتا اسلام میں. صرف بھیڑ اور بکری قسم کے جانوروں کا عقیقہ ہوتا ہے. بچی کی طرف سے 2 بھیڑ یا بکری قسم کے جانور، اور بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 1. اور یہ عقیقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ 7ویں دن ہے.
آپ نے فرمایا یوقع عنہ یوم سابعہ، اس کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کی طرف سے کیا کیا جائے؟ عقیقہ کیا جائے۔ تو بلا وجہ 7ویں دن سے مؤخر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے۔ اگر کسی کے پاس واقعتاً کوئی شرعی جائز عذر ہے تو مؤخر ہو جائے، وہ 14ویں دن کر دے یا 21ویں دن کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلا وجہ مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے نہ دھوندہ ہونا ضروری ہے، نہ قربانی والی شرائط میں سے کوئی شرط اس میں ضروری ہے۔ بندہ اپنی جیب کی حیثیت دیکھ لے، جتنی کو پسلی کا مالک ہے، جتنے پیسوں کا بکرا بکری لے کے کر سکتا ہے اتنے کی کر دے۔ یہ گوشت اس کا خود بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، عزیزوں کو بھی تحفہ دے سکتا ہے، کچا بھی بانٹ سکتا ہے، دیگ پکا کر دعوت بھی کھلا سکتا ہے، سارے کا سارا غریبوں مسکینوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے، جیسے مرضی کر لے، جیسے مرضی کر لے۔ عقیقہ کے جانور کے بارے میں کیا شرائط ہیں بتا دیا ہے۔ بچے کے ختنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی ختنہ جو ہے نا، ختنہ یہ فطرت کی 10 چیزوں میں سے ایک چیز ہے ختنہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کہتے ہیں جو تمام نبیوں کا طریقہ ہو، تمام نبیوں کا اپنی امتوں کو حکم ہو، اس عمل کا نام کیا ہوتا ہے؟ فطرت۔ اس میں سے ختنہ بھی ہے۔ تو ختنہ کرنا بچے کا یہ ایک فطرت کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے۔ 7ویں دن اس کا ختنہ بھی کرنا چاہیے، اس کے بال بھی اتار دینے چاہیے، اس کا نام بھی طے کر لینا چاہیے، اس کا عقیقہ بھی کر دینا چاہیے۔ بچے کے سر کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی سر کے بال مونڈ دیں، اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ چاندی اس کے برابر صدقہ کریں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں جب مرضی جتنا مرضی صدقہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچے کے بالوں کے برابر صدقہ کرنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں۔ کیا فرشتے دل کی نیت جان کر اعمال لکھتے ہیں؟ بھائی نہیں، فرشتے دل کی نیت کو نہیں جان سکتے، دل کی نیت صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دل کی نیت جان سکتا۔ کوئی فرشتہ کسی کے دل کی نیت نہیں جانتا، اور دل کے اندر جو آتا ہے اللہ اس پر بندے کی پکڑ بھی نہیں کرتا۔ دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ پکڑ کب ہوتی ہے؟ جب وہ بولتا ہے یا عمل کرتا ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے۔ دل کے اندر جیسا بھی خیال آ جائے، برا خیال آ جائے، خیال کو چھوڑ دے، اس پر عمل پیرا نہ ہو تو ثواب مل جاتا ہے، صرف خیال آ جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ کیا جماعت الدعوہ کے ساتھ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے؟ اور کیا جماعت کوئی شہید ہونے پر ایجنسیوں سے وظیفہ لیتی ہے؟ بھئی ہم اللہ کے فضل سے کسی شہید ہونے والے کے اوپر کسی ایجنسی سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، نہ ہم ایجنسیوں کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں، نہ ایجنسیوں کا حکم ہے، نہ ہم ایجنسیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں ایجنسیوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے رب کا حکم مان کر یہ کام کرتے ہیں، اس کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ ہمیں دنیا کے ٹکے نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ دنیا کے ٹکے، ہمیں اللہ سے ثواب چاہیے، اللہ سے اجر چاہیے۔ اگر کوئی ایجنسی ہمارا مدد کرتی ہے تو ست بسم اللہ ہم اس سے مدد لیں گے۔ وہ مسلمانوں کی ایجنسی ہو اس سے بھی لیں گے، وہ ہندوؤں کی ایجنسی ہو اس سے بھی لیں گے، وہ یہودیوں سکھوں کی ایجنسی ہو اس سے بھی مدد لیں گے، انشاءاللہ لیں گے۔ مدد لینا کافروں سے، کافروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ظالموں کے ہاتھ توڑنے کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے کافروں سے بھی مدد لینا اسلام کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے۔ پیارے پیغمبر نے بھی مدد لی ہے کافروں سے ضرورت کے مطابق۔ تو ہم کوئی بھی ہماری مدد کرے، وہ پاکستان کی ایجنسیاں ہوں، وہ کسی اور ملک کی ایجنسی ہو، جہاد فی سبیل اللہ میں، اعلاء کلمت اللہ میں، ظلم کو مٹانے میں، مظلوموں کی مدد میں، انشاءاللہ ہم اس کی مدد لیں گے، ہمیں اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی ایجنسی کی مرضی پر نہیں چلتے، نہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے رب کے حکم پر، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر کوئی ہمیں مدد دے کر یہ چاہے کہ ہماری مرضی پر چلو تو ہم کسی کی مرضی پر چلنے کے پابند نہیں ہیں، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے عقیدے کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر کسی فرعون کی بات کو ہم مان لیں، کسی پیسے دینے والے کی بات کے کانے ہو جائیں، اس کے کانے ہو کر اس کی مرضی پر چلیں۔ یہ ہمارے دین میں، ہمارے عقیدے میں، ایمان میں یہ چیز نہیں ہے۔ جو حق سمجھتے ہیں، جس کو حق سمجھیں گے انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے، انشاءاللہ کسی کے ڈر سے، کسی کی دھمکیوں سے اس سے باز نہیں آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کسی کے روکنے سے، کسی کے ڈرانے سے، کسی کی پابندیاں لگانے سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں گے، کسی شیطان سے، کسی شیطان کے ایجنٹ سے انشاءاللہ نہیں ڈرتے ہیں۔ جب
دل مسجد میں اتنے مسلمان، جب دلی مسجد میں اتنے مسلمان شہید ہوئے تو ہماری جماعت نے اس سلسلے میں کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ بھئی الحمدللہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، انڈیا کا ایک ایک حکمران، ایک ایک جرنیل وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ ساری دنیا کے کافروں کو دہائی دے رہا ہے کہ لشکر طیبہ سے ہمیں بچاؤ، جماعت الدعوہ سے ہمیں بچاؤ، حافظ سعید سے ہمیں بچاؤ، حافظ سعید کو کیا کرو، بند کرو۔ وہ ایسے ہی بھونک رہے ہیں، ان کو زخم لگے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، ان کا بیڑا غرق ہوا ہے ان کے عمل سے، اس جماعت کے عمل سے، جس کی وجہ سے ساری دنیا کا کفر پریشان ہے۔ امریکہ وہ $1.5 ارب کے ٹکڑے اپنے کتوں کو دینے کے لیے وہ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ مریض کے والوں کو کنٹرول کرو، ایویں کہہ رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان، وہ اس دور کا سب سے بڑا فرعون، مسلمانوں کا سب سے بڑا لہو کا پیاسا بھیڑیا درندہ، وہ کیوں مریض کے کا نام لے رہا ہے؟ اس کو مریض کے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ مرید کے والوں کا ڈر اس لیے ہے کہ مرید کے والے اللہ کے سوا کسی طاغوت سے ڈرتے، وہ ہر طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑے ہو کر جینا جانتے ہیں، وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتے اللہ کے سوا، اس لیے دنیا کے سارے کتے بلے ان سے ڈرتے ہیں اور ان سے پریشان ہیں۔ یہ کوئی جماعت الدعوہ کا کردار ہی نہیں ہے۔ امریکہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، منموہن سنگھ کی نیند حرام ہوئی پڑی ہے، امریکہ انڈیا کی ساری فوج وہ پریشان ہوئی پڑی ہے، 24 گھنٹے جماعت الدعوہ لشکر طیبہ کے خلاف انڈیا کا پورا میڈیا زہریلا پروپوگنڈا مسلسل بکواس کر رہا ہے دنیا میں، یہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ جماعت الدعوہ صوفیوں کی جماعت ہے تو ایسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اس کا کردار، اس کے کردار کی بیان دلیل ہے کہ اس نے اللہ کے فضل سے ان کے جو ہے نا وہ ان کے جو عزائم ہیں ان کو خاک میں ملانے والا عمل کیا ہے، ان کے منصوبوں کو توڑنے والا عمل کیا ہے، اللہ نے ان سے کام لیا ہے جس وجہ سے سارے کافر پریشان ہیں۔ اگر یہ بھی چیز کسی کو نظر نہیں آتی تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی آنکھوں میں نور دے اور اس کے دماغ کے اندر اللہ کو تھوڑا سا سمجھ اور عقل پیدا کر دے جس سے وہ یہ سمجھ سکے اور دیکھ سکے کیا ہو رہا ہے دنیا۔ رکوع کرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پر یا پاؤں میں؟ بھائی سجدے والی جگہ پر، پاؤں والی جگہ پر کسی وقت بھی نظر نہیں ہونی چاہیے نماز، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ کسی اور جگہ میں، سجدے والی جگہ پر نظر ہونی چاہیے نماز۔ ہاتھ باندھتے وقت بھی سجدے والی جگہ پر۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ کیا لڑکے کا عقیقہ 2 جگہ یعنی ایک جانور ننیال والوں اور دوسرا ددیال والوں میں ہو سکتا ہے، فیصل آباد میں ہو سکتا ہے؟ بھی ہو سکتا ہے 2 جانور کرنے ہیں، بکرے یا بکریاں، وہ ایک ادھر کر لیں ادھر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں دوسری جگہ کر دیں جہاں بچہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ہے جانور بھی وہیں ذبح کرنے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں جانور آپ دوسرے علاقے میں ذبح کر دیں جا کر، کوئی مسئلہ نہیں، عقیقہ کرنا ہے 7ویں دن جہاں مرضی کر دیں۔ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر 7 دفعہ پڑھا، کس چیز کا وظیفہ ہے، اس کا ترجمہ، اور اگر یہ قرآن سے ثابت ہے تو حوالہ وظیفہ کا طریقہ بتا دیں۔ بھئی بندے کو کسی جگہ پر تکلیف ہو، جسم میں درد ہو، تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ اس درد والی جگہ پر رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے، 7 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، یہ دم کرے انشاءاللہ الرحمن اس کی درد چلی جائے گی، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، یہ ترمذی میں ہے۔ بازار سے علماء کرام کی ویڈیو سیڈیز ملتی ہیں، ان کو گھر میں دیکھنا اور رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ سیڈیاں علماء کی ہوں، سیڈیاں تقریروں کی ہوں، جمعوں کی ہوں، درسوں کی ہوں، جلسوں کی ہوں، وہ تصویریں ہیں، وہ کیا ہیں؟ تصویریں، اور تصویر مولوی کی ہو یا تصویر کسی ایکٹر فنکار کی ہو ایک برابر ہے۔ تصویر مولوی کی ہو، تصویر شیخ الحدیث کی ہو، مفتی اور پیر صاحب کی ہو، اور تصویر کسی بے حیا بغیرت کنجری عورت کی ہو، ایک برابر ہیں دونوں تصویریں، دونوں تصویریں ایک برابر ہیں۔ جہاں کنجری کی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آنا، جہاں علامہ صاحب کی، خطیب ملت کی اور پیر صاحب کی اور مفتی صاحب کی اور امام صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کا فرشتہ وہاں بھی نہیں آنا۔ جتنا بڑا وہ کنجری کی تصویر لگانا جرم ہے، اتنا بڑا مولوی صاحب کی تصویر رکھنا جرم ہے، حرام ہے تصویر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو، اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس گھر میں
نہیں آتا. تو یہ تصویریں ہیں، یہ ویڈیو کے اندر جو موجود ہیں یہ تصویریں ہیں، یہ مسلمان کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. کئی کہتے ہیں مولوی دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی، کہتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس ہے. یہ جو ویڈیو میں ہوتا ہے یہ تصویر نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتا ہے؟ عکس ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی دلیل دی تھی، پھر یاد کر لیں. اگر یہ عکس ہے، میں چند منٹ کے لیے مان لیتا ہوں یہ کیا ہے؟ عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے. تو جس تصویر کے گھر میں ہونے سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جس تصویر سے اللہ کے نبی نے منع کیا، وہ کون سی تصویر ہے؟ وہ مولوی مجھے بتا دیتے. یہ تو ہو گیا عکس. اور جو تصویر رکھنی گھر میں جائز نہیں، وہ تصویر کون سی ہے؟ کیوں بھائی، کون سی تصویر ہے وہ؟ کہتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی. کہتے ہیں وہ تصویر کیسے بنی ہوئی؟ ہاتھ سے. غور کرنا، یہ جو ویڈیو یا یہ فوٹوگرافر کا جو کیمرہ ہوتا ہے، اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ہاتھ سے نہیں بنتی. وہ کیمرہ کس سے چلتا ہے؟ ہاتھ سے. بٹن کس سے دبتا ہے؟ اس کے اندر ریل کس چیز سے ڈالی جاتی ہے؟ نکالی کس چیز سے جاتی ہے؟ اس کو کاٹا دھویا کس چیز سے جاتا ہے؟ سارا تو ہاتھ اس میں چلتا ہے. وہ بھی تو ہاتھ سے بنی ہے. پھر یاد رکھنا، کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے ہاتھ سے بنی، لیکن وہ تو عکس مشین نے محفوظ کر دیا. وہ عکس ہے جو مشین نے کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر دیا. ہم وہ تصویر کہتے ہیں جو قلم پکڑ کر بندہ اپنی انگلیوں سے ہاتھ سے کاغذ پر بناتا ہے، وہ تصویر حرام ہے. بھئی وہ تصویر جو ہاتھ سے بندہ بناتا ہے وہ بھی تو عکس ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ عکس. کیسے؟ کیا دلیل ہے اس کے عکس ہونے کی؟ یہ دلیل سمجھ لو انشاءاللہ مولویوں کا ناطقہ بند کرنے کے قابل ہو جائے گا. وہ بھی عکس ہے. کیسے عکس ہے؟ ایک نابینا شخص ہے. نابینا کون شخص ہے؟ نابینا. آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں، اس کو کہیں بھائی جان میری تصویر بنا دو، بنا دے گا تصویر آپ کی؟ بنا سکتا ہے؟ ایک بینا پینٹر ہے، دیکھنے والا ہے، آنکھیں اس کی ہیں، اندھا نہیں ہے. آپ اس کے پاس جائیں، اس کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کو کہو میری تصویر بنا دے گا یا نہیں؟ وہ نبینا کیوں نہیں بنا سکا؟ آپ کے چہرے کا عکس اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ میں نہیں آیا. وہ عکس اس کے دماغ میں آتا تو اس نے اپنے ہاتھ سے وہ عکس کیا کرنا تھا؟ کاغذ پر اتار دینا تھا. عکس ہوئی ہے نہیں، وہ جو ہاتھ سے بنی ہے وہ بھی عکس ہے. اندھا اس لیے نہیں بنا سکا کہ عکس اس کے اندر پاس پہنچا ہی نہیں. آپ کا عکس ادھر نہیں گیا. بینا اس لیے بنا گیا کہ آپ کا عکس اس کے دماغ کے اندر چلا گیا. وہ عکس جو اس کی کھوپڑی کے اندر آیا تھا، اس عکس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے اس نے کاغذ پر اتار دیا. اگر یہ دماغ عکس کو محفوظ کر کے ہاتھ کے ذریعے کاغذ پر بنا دے تو یہ تصویر بن جاتی ہے. اگر کوئی مشین اس عکس کو محفوظ کر کے کاغذ پر نکال دے یا فیتے پر نکال دے تو وہ عکس بن جاتا ہے، وہ تصویر نہیں ہوتی. یہ عجیب منطق ہے. یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے. یہ سراسر زیادتی ہے. سراسر ظلم اور زیادتی ہے مولویوں کی. سینہ زوری ہے، ہٹ درمی ہے. یہ انصاف نہیں ہے. یہ انصاف کا قتل ہے، انصاف کا خون کرنا ہے. تصویر جائز نہیں ہے، نہ مولوی کی، نہ کسی کنجری کی، نہ کنجر کی، کسی کی جائز نہیں ہے. الحمدللہ میں جماعت الدعوت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیا نبی بھی ایک ایک دو دو کر کے صحابہ کرام کا لشکر بھیجتے تھے؟ جی ہاں بھائی، پیارے پیغمبر دو دو صحابہ کا، تین تین کا، پانچ پانچ کا، سات سات کا لشکر بھیجتے تھے. میں اس بھائی کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ الرحیق المختوم اردو میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی کی سیرت پر کتاب، الرحیق المختوم ہر جگہ سے بڑی آسانی سے مل سکتی ہے، آپ کو اس مکتبے سے بھی مل جائے گی. یہ بھائی خود بھی پڑھے اور اپنے گھر میں بھی لے جا کے رکھے اس کتاب کو. گھر والے سارے افراد پڑھیں، خاص طور پر اس میں جہاں مدنی زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے نا، مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے. وہ حصہ جنگ بدر سے پہلے آپ نے کتنی کاروائیاں کی، گوریلا، کہاں 2 بندوں کا، کہاں 5 بندوں کا، کہاں 6 بندوں کا، کہاں 10 بندوں کا لشکر روانہ کیا، کتنے سریے آپ نے بھیجے، کتنے لشکر روانہ کیے، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ایک ایک جگہ کا نام، ایک ایک بندے کا نام، ایک ایک دن اور تاریخ کا نام وہاں لکھا ہوا ہے. ضرور پڑھنی چاہیے، وہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ الرحیق المختوم ضرور ہونی چاہیے، سیرت کی کتاب. نماز کا معنی مفہوم سمجھا دیں. بھئی نماز کو بیان کرتے ہوئے ہمارے 15-16 جمعے ہو چکے. ہم نے شروع میں نماز کا معنی، اس کی حقیقت، اس کا مفہوم اللہ کے فضل سے سمجھایا. آپ کو کیسٹ مل جائے گی پوری، یہاں سے سی ڈی مل جائے گی. جو ابتدائی حصہ ہے نماز کا 14-15 خطبے، اس کی سی ڈی بھی آپ کو مل جائے گی. وہ سی ڈی آپ حاصل کریں اور اس میں نماز کی ایک ایک چیز اور اس کی حقیقت انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی.
حیا کس چیز کا نام ہے؟ اس کے بارے میں نبی کا کوئی فرمان بتا دیں کہ اپنے گھر والوں، اپنے گھر میں اور اپنے ماموں اور چچا وغیرہ کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے؟ ہاں بھائی، اپنی امی کے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ ماموں چاچا تو دور کی بات ہے، آپ اپنی امی کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں بھی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ وہاں بھی اجازت کے بغیر 3 وقت اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے پاس اپنی امی ابے کے گھر میں آؤ تو 3 وقتوں میں اجازت کے بغیر وہاں بھی آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اپنا گھر ہے پھر بھی اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، تو کسی کے گھر میں اجازت لینے کے بغیر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے گھر جاتا ہے